اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، آج کی ویڈیو کے اندر ہم سیکھیں گے کہ جب ہم اپنی یوٹیوب کی ویڈیو کو مکمل کر لیں گے، اس کے بعد ہم نے اپنے چینل کے اندر ویڈیو کو کیسے ڈالنا ہے، ویڈیو کو کیسے ہم نے چینل کے اندر اپلوڈ کرنا ہے۔ تو اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم نے یوٹیوب اپلیکیشن کے اندر چلے جانا ہے اور اس کو اوپن کرنا ہے۔ اس کو اوپن کرنے کے بعد ہم نے پھر یہ جو پلس والا نشان ہے یہاں پر جانا ہے۔ یہاں پر جانے کے بعد یہ ایک آپشن آئے گا اپلوڈ اے ویڈیو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے چینل کے اندر ویڈیو ڈالیں۔ تو ہم یہاں پر جائیں گے۔ یہاں پر جانے کے بعد یہ ہماری گیلری کے اندر جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ ہمارے سامنے آ جائیں گی، لیکن ہم نے صرف اپنی بنائی ہوئی ویڈیو ڈالنی ہے، کوئی اور ویڈیو اس کے اندر بالکل بھی نہیں ڈالنی۔ تو میرے پاس ایک چھوٹی سی یہ ویڈیو ہے، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ تو اس ویڈیو کو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو دوستو ہم نے کیا کرنا ہے، تو جیسے ہی ہم اس ویڈیو کو سلیکٹ کریں گے تو یہ چلنا شروع ہو جائے گی۔ تو ہم نے نیکسٹ کے بٹن پر کلک کرنا ہے۔ نیکسٹ پر کلک کریں گے، یہ نیکسٹ کا بٹن سفید سا آپ کو نظر آ رہا ہے۔ آپ نے میری ویڈیو کو مکمل سکرین کر کے دیکھنا ہے۔ اس کی سکرین کو مکمل کر لیں تاکہ یہ آپ کو نیکسٹ کا بٹن بھی نظر آ جائے۔ تو یہ نیکسٹ کا بٹن ہے، یہاں سے ہم نے اپلوڈ کرنا ہے۔ تو یہ نیکسٹ کا بٹن ہے، تو یہاں سے ہم نے آگے جانا ہے۔ نیکسٹ کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد یہ ہمارے سامنے اس طرح کا اس طرح کی ایک شکل آئے گی۔ تو یہاں پر آپ کو چھوٹا سا لکھا نظر آ رہا ہے TITLE ٹائٹل۔ تو یہاں پر ہم نے لکھنا ہے جو بھی ہے۔ مثال کے طور پر یہ ایک حدیث پاک ہے اور حدیث پاک کی دعا ہے۔ تو یہاں پر ہم لکھ دیں گے، اگر کوئی حدیث ہے، اس حدیث کے اندر جو کچھ کہا گیا ہے ہم اس کے اندر وہ لکھ دیں گے۔ تو پہلے ہم لکھ دیتے ہیں یہاں پر مثال کے طور پر یا ربی لک الحمد ہے، تو یہاں ہم انگلش کے اندر پہلے لکھ دیتے ہیں یا ربی لک الحمد۔ تو یہ میں نے لکھ دی ہے۔ اس کے بعد حمد، اس کے بعد ہم نے یہاں پر یہ آر کے ساتھ ایک چھوٹی سی لکیر ہے، اس پر زور دے کر رکھیں گے تو یہ یہاں پر لکیر لگ جائے گی۔ یہاں پر 2 لکیریں ہم نے لگا دینی ہیں۔ پھر یہاں پر سپیس پر آ کر ہم نے سپیس دینے، وقفہ دے دینا، تھوڑا سا وقفہ دے دینا ہے۔ اس کے بعد ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں اردو حدیث، مثال کے طور پر لکھ دیتے ہیں اردو حدیث سٹیٹس۔ اور چونکہ یہ ویڈیو چھوٹی ہے تو اس پر ہم واٹس اپ سٹیٹس بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو اسلامک واٹس اپ سٹیٹس یہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ اگر حدیث بڑی ہے، اردو حدیث لکھ دیں، حدیث شریف لکھ دیں، حدیث پاک لکھ دیں، کچھ بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو لکھ کے دکھا دیتا ہوں۔ یہاں پر ہم چونکہ یہ حدیث پاک کی ویڈیو ہے تو یہاں پر ہم لکھیں گے حدیث پاک، لکھ دیتے ہیں حدیث پاک۔ پھر یہاں پر چھوٹی سی یہ جو لکیر ہے آر کے ساتھ، یہاں پر یہ والی، یہاں سے ہم 2 لکیر لگا دیں گے۔ پھر آگے لکھ دیں گے انگلش میں بھی لکھ دیں گے حدیث۔ تو انگلش میں لکھنے کے لیے HADITH حدیث، تو یہ ہے۔ اس کے بعد پھر ہم آر پر آئیں گے۔ یہاں پر اس کے نیچے یہ جو لائن ہے
ایک لمبی سی ایک کی طرح، یہ ایک کی طرح ایک لائن ہے، یہ لگا دیں گے۔ اس کے بعد اپنے چینل کا اس پر جو ہے اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں، یہاں پر انگلش میں بھی لکھ سکتے ہیں، فرمان نبوی، یہ میں نے لکھ دی ہے۔ تو یہاں پر ہم 100 تک جا سکتے ہیں۔ یہ 83 الفاظ آ گئے ہیں آپ کے سامنے، تو ہم 100 الفاظ ہم نے لکھنے ہیں، اور آخر میں جو ہے ہم اپنے چینل کا نام بھی یہاں پر لکھنا ہے ہم نے۔ تو یہاں پر آخر میں ہم چینل کا نام لکھ دیں گے، جو بھی ہمارے چینل کا نام ہے، ہاں نبوی وائس ہے، قول حق وائس ہے، جو بھی ہے۔ میرا چینل کا نام قول حق وائس ہے، تو یہ میں لکھ دیتا ہوں۔ تو یہ دیکھیں دوستو، یہ 101 ہو رہے ہیں، تو یہاں پر ریڈ کا نشان آ جائے گا۔ یہ ٹائٹل ہمارا لمبا ہو گیا، تو ہم نے اس کو لمبا نہیں کرنا، بلکہ اس کو الفاظ کم کر دینے ہیں۔ یہ دیکھو، تو یہ میں نے الفاظ کم نہیں ہوئے، سپیس کو ختم کر دیے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، اور صرف آپ جو ہے اگر اردو میں لکھنا چاہتے ہیں تو اردو میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ جو وظیفہ یا ربی لک الحمد، میں اس کو مٹا دیتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے۔ بس حدیث پاک اور اردو حدیث میں نے لکھ دیا، اتنا ہی کافی ہے۔ باقی میں جو ہے اس کے اندر جو ہے عربی میں لکھ دیتا ہوں، یا ربی لک الحمد، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم۔ تو یہ میں نے یہ لکھ دیا ہے۔ اس کے بعد دوستو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد آ جانا، آپ نے ڈسکرپشن کے اندر آ جانا ہے۔ آپ نے ڈسکرپشن کے اندر کیا لکھنا ہے، ڈسکرپشن کے اندر آپ نے یہ لکھنا ہے، مثال کے طور پر یہ حدیث پاک ہے، تو جو حدیث پاک جو آپ کی ویڈیو کے اندر جو آپ بتا رہے ہیں، تو وہی آپ نے یہاں پر جو ہے لکھ دینا ہے۔ مثال کے طور پر اس حدیث پاک کے اندر یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک کا وظیفہ ہے، تو آپ پر یہاں پر لکھ دیں گے کہ ہم اس ویڈیو کے اندر جو ہے ایک وظیفہ بتا رہے ہیں جس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور وظیفہ یہ ہے یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اگر آپ کو انگلش کے اندر لکھنا نہیں آتا تو آپ نے ایسے کرنا ہے کہ آپ نے چلے جانا ہے گوگل ٹرانسلیشن کے اندر چلے جانا ہے۔ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ اگر آپ کے پاس نہ ہو تو یہ آپ نے پلے اسٹور سے اس کو جو ہے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے۔ یہ ہے یہ گوگل ٹرانسلیٹر، تو اس کو آپ نے جو ہے اس کو آپ نے پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر لینا۔ آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے۔ اس کو اوپن کرنے کے بعد جو ہے یہاں پر آپ نے مثال کے طور پر آپ نے وظیفہ بیان کرنا ہے کہ آپ اردو میں یہاں پر جو بھی لکھیں گے کہ اس ویڈیو میں ایک بہت ہی قیمتی وظیفہ بتایا گیا ہے۔ یہ آپ کو سکھانے کے لیے بتا رہا ہوں، آپ نے جو لکھنا ہے وہ اچھی طرح لکھنا ہے اور صحیح سے لکھنا ہے۔ وظیفہ بتایا گیا ہے، یہ میں نے لکھ دی ہے۔ تو آپ نے جو ہے اس طرح لکھیں گے تو نیچے یہاں پر اردو میں آ جائے گا، یہاں پر اردو میں لکھیں گے، یہاں پر انگلش میں آ جائے گا۔ تو یہ میں نے انگلش کر دی ہے، یہ دیکھیں، A very valuable scholarship is mentioned in this video۔ اس ویڈیو میں ایک بہت ہی قیمتی وظیفہ بتایا گیا ہے۔ تو یہ دیکھیں، میں نے اردو میں اوپر لکھا ہے، یہاں پر انگلش میں آ گیا ہے۔ تو آپ نے جو ہے کیا کرنا ہے، یہاں پر جب جائیں گے تو اس طرف اردو ہونی چاہیے اور دوسری طرف انگلش ہوگی، تو یہ پھر جو ہے جو آپ اردو میں لکھیں گے وہ انگلش میں آ جائے گا۔ اس لیے آپ کو جو انگلش سیکھنے کی، انگلش بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ گوگل ٹرانسلیٹر میں آسانی سے آپ جو ہے یہاں پر انگلش لکھ سکتے ہیں۔ جب یہ لکھ لیں گے، آپ جو بھی لکھنا چاہتے ہیں وہ سارا لکھنے کے بعد آپ نے یہاں پر آ جانا ہے، یہاں پر یہ کاپی اس کو کر لینا ہے۔ کاپی کریں گے، کاپی کرنے کے بعد جو ہے جب یہاں پر ایک مرتبہ کلک کریں گے تو یہ کاپی ہو جائے گا۔ کاپی کرنے کے بعد دوبارہ آپ نے جانا ہے وہیں ڈسکرپشن کے اندر
تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ ایڈ ڈسکرپشن، یہاں پر آپ نے جانا ہے۔ یہاں پر جانے کے بعد آپ نے یہاں پر زور دے کر رکھنا ہے انگلی کے ساتھ، تو آپ نے اس جگہ پر انگلی کے ساتھ تھوڑا سا زور دے کے رکھنا ہے انگلی کو۔ یہاں پر زور دیں گے تو یہ پیسٹ لکھا ہوا دے گا، PASTE، تو اس پر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں وہی A very valuable scholarship is mentioned in this video، جو ہم نے وہاں پر اردو میں لکھا تھا گوگل ٹرانسلیشن کے اندر کہ اس ویڈیو کے اندر ہم نے بہت ہی قیمتی وظیفہ بتایا، یہاں پر انگلش کے اندر آ گیا۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ویڈیو لوگوں کے سامنے آئے گی، سرچ میں آئے گی، لوگ دیکھیں گے۔ اگر آپ اس طرح نہیں لکھیں گے تو آپ کی ویڈیو سرچ میں مشکل سے آئے گی۔ اور دوسرا کام آپ نے یہ ڈسکرپشن کے اندر یہ کرنا ہے، یہاں پر ہیش ٹیگ لگانے ہیں۔ ہیش ٹیگ کس طرح لگانے ہیں؟ تو آپ نے 2-4 ہیش ٹیگ لگا دینے، مثال کے طور پر یہ ایس کے اوپر لکھا ہوا ہے ہیش لگائیں گے، یہاں پر لکھ دیں گے آپ اچھی یہ دیکھیں، یہ آپ اچھی لکھیں گے ACHI اچھی، تو یہ مختلف خود بخود یہ جو ہے ٹیگز آ جائیں گے۔ آپ نے کیا کرنا، اچھی باتیں ان اردو، آپ نے ان میں سے کچھ ٹیگ اپنے چینل میں لگا لینے ہیں، اچھی باتیں ان اردو۔ اسی طرح جو ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، انمول موتی ان اردو، یہ دیکھیں انمول موتی ان اردو، اس طرح آپ نے ہیش ٹیگ لگا لینے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے جو ہے لوکیشن میں چلے جانا ہے۔ لوکیشن میں جانے کے بعد یہاں پر آپ نے لکھ دینا ہے PA لکھیں گے، پاکستان آ جائے گا، اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ نے انلسٹڈ میں آ جانا ہے اور اپنی ویڈیو کو یہاں سے کلک کر دینا ہے، اور جو ہے اس کو یہاں پر کلک نہیں کرنا، پبلک نہیں کرنا، بلکہ جب آپ کی ویڈیو کی مکمل سیٹنگ ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے پبلک پر کلک کرنا ہے، ورنہ اس کو یہاں پر ہی کلک کرنا ہے، انلسٹڈ UN یہاں پر ہی کلک کرنا ہے۔ ابھی ہماری جو ہے سیٹنگ کافی ساری رہتی ہے تو آپ نے یہیں پر کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ ہو گیا دوستو۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پر آنا ہے، یہ جمع کا نشان ہے تو یہاں پر آپ نے آنا ہے۔ یہاں پر آنے کے بعد جو ہے آپ نے پھر فائل مینیجر کے اندر جانا ہے۔ فائل مینیجر میں جانے کے بعد آپ نے جو ہے اس کا جو وہ تھمبنیل جو آپ نے کیپچر لیا ہوگا یا جو بھی تھمبنیل آپ نے تیار کیا ہوگا تو اس ویڈیو کے اوپر آپ نے لگا دینا ہے۔ تو چونکہ میں نے اس کا تھمبنیل تیار نہیں کیا تھا اس لیے میں یہاں پر نہیں لگا رہا، تو آپ جو نے کیا کرنا ہے، آپ نے ان میں سے کسی ایک کو، جو بھی آپ کا تھمبنیل ہے، یہ ہے یا یہ ہے یا یہ ہے یا یہ ہے، یہ جو بھی ہے، جو بھی آپ لگانا چاہتے ہیں اس کے اوپر، اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو وہ آپ کا تھمبنیل جو ہے اسی کے اوپر لگ جائے گا۔ کیونکہ میں نے تھمبنیل تیار نہیں کیا تھا اس لیے جو ہے میں نہیں لگا رہا، اسی طرح چھوڑ رہا ہوں۔ تو آپ کو سمجھانے کے لیے پھر بھی میں دکھا دیتا ہوں، ایک تھمبنیل لگا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ مثال کے طور پر میں اپنی ویڈیو کے اوپر جو ہے یہ تھمبنیل لگانا چاہتا ہوں تو میں اس پر کلک کروں گا تو یہ دیکھیں دوستو، یہ میرے پاس پھر آئیں گے ڈن پر آؤں گا۔ ڈن پر آنے کے بعد یہ دیکھیں یہ تھمبنیل میری ویڈیو کے اوپر لگ چکا ہے۔ میری ویڈیو کے اوپر اس تھمبنیل کہتے ہیں ایک اشتہار کو، یعنی جس کو دیکھ کر لوگ سمجھیں، لوگوں کو پتہ چلے تاکہ کہ اس ویڈیو کے اندر کیا بیان کیا گیا ہے۔ تو دوستو اس تھمبنیل کو ہم ختم بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس کو ہم ختم بھی کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے ہوگا، تو ہم جو ہے دوبارہ بیک جائیں گے، اس کو ختم کر دیں گے، اس کو ہم ختم بھی کر سکتے ہیں۔ تو جو ہے بعد میں اس کو جو ہے ختم کر دوں گا۔ بہرحال آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہاں پر کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے ایڈ پلے لسٹ، یہ آپ نے پلے لسٹ ایک بنا کر رکھنی ہے، کہ وہ بھی آپ کو بتا دوں گا کہ پلے لسٹ کیسے بنانی ہے۔ پلے لسٹ کا بھی بہت فائدہ ہوتا ہے۔ یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی ویڈیو کوئی دیکھتا ہے تو پلے لسٹ کے اندر جتنی ویڈیوز ہیں
ان میں سے 2-4 ویڈیو دیکھنے والا دیکھ ہی لیتا ہے۔ امید ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے، اتنی بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ موٹی موٹی جو ہے طریقہ تھا، میں نے جو ہے مین طریقہ بتا دیا ہے۔ کچھ باتیں اس میں رہ گئی ہیں، انشاءاللہ وہ اگلی ویڈیو کے اندر بتاؤں گا۔ ابھی آپ اتنی سیٹنگ کرتے جائیں اور اپنی ویڈیو کو اپنے چینل کے اندر ڈالتے جائیں، اپلوڈ کرتے جائیں انشاءاللہ۔ تو اتنی سیٹنگ کافی ہے، باقی جو اور سیٹنگ ہے وہ بھی ضروری ہے لیکن اتنا ضروری نہیں ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو کے اندر بتا دوں گا۔ ایک بات بتانا میں بھول گیا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب یہ سیٹنگ کر لینی ہے تو آپ نے نیکسٹ پر چلے جانا ہے۔ آپ نے نیکسٹ پر جانا ہے۔ نیکسٹ پر جانے کے بعد جو ہے آپ نے نو اٹ ناٹ میڈ فار کڈز یہاں پر جانا ہے۔ یہاں پر جانے کے بعد اپلوڈ ویڈیو کے اوپر چلے جانا ہے۔ اپلوڈ جب ویڈیو کریں گے تو یہ ویڈیو آپ کی اپلوڈ ہو جائے گی۔ دوستو جب یہ ویڈیو آپ کی اپلوڈ ہو جائے گی تو اس کے بعد جو ہے آپ نے چلے جانا ہے وائی ٹی اسٹوڈیو کے اندر۔ آپ نے وائی ٹی اسٹوڈیو کے اندر جانا ہے۔ وائی ٹی اسٹوڈیو کے اندر جا کر آپ نے ویڈیو کو جو ہے اس وقت پبلک کرنا ہے۔ میں پبلک بتا دیتا ہوں کہ پبلک کہاں سے ہوگی، یعنی پبلک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ویڈیو کو جب آپ پبلک کریں گے تو ویڈیو جو ہے سب کے سامنے، لوگوں کے سامنے شو ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ ویڈیو آپ نے پبلک کس وقت کرنی ہے، تو ویڈیو کو پبلک کرنے کا بہترین ٹائم جو ہے وہ شام کا ٹائم ہے، یعنی شام 4-5-6 بجے سے لے کر رات 10 بجے تک، رات 9 بجے تک، اس ٹائم کے اندر آپ نے اپنی ویڈیو کو جو ہے پبلک کرنا ہے۔ تو پبلک کرنے کا طریقہ میں بتا دیتا ہوں۔ آپ نے وائی ٹی اسٹوڈیو کے اندر جانا ہے، جیسے میں نے ابھی وائی ٹی اسٹوڈیو کھولی ہے، تو یہ جو ہے وائی ٹی اسٹوڈیو ہے، اس کو آپ نے کھولنا ہے۔ اس کو آپ نے کھولنا ہے۔ کھولنے کے بعد جو آپ نے کنٹینٹ کے اندر جانا ہے۔ کنٹینٹ کے اندر جانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ دیکھیں، یہ وہی ویڈیو ہے جو ابھی ہم نے اپلوڈ کی ہے، تو آپ نے دوبارہ اس کو کھولنا ہے۔ کھولنے کے بعد جو ہے ابھی یہ پینڈنگ ہے، ابھی یہ اپلوڈ ہو رہی ہے۔ آپ نے یہاں پر چلے جانا ہے۔ یہاں پر جانے کے بعد یہ پینسل کا نشان ہے، یہاں پر جائیں گے۔ یہاں پر جانے کے بعد آپ نے پھر دوبارہ نیچے آنا ہے۔ یہاں پر آپ نے آنا ہے۔ یہاں پر جانے کے بعد آپ نے یہاں سے پبلک اس وقت کرنا ہے جب، یعنی کہ شام کے وقت کرنا ہے، 4 بجے سے لے کر 6 سے 7 بجے تک آپ نے اس کو پبلک کرنا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے اس کو انلسٹڈ رہنے دینا ہے، پبلک اس کو بعد میں کرنا ہے۔ میں اس کو پبلک کر رہا ہوں، یہاں سے پبلک ہوگی اور یہاں سے سیو ہوگی۔ یہاں سے سیو آپ نے کرنا ہے۔ سیو کرنے کے بعد جو ہے یہ آپ کی جو ہے ویڈیو لوگوں تک چلی جائے گی۔ تو دوستو اسی طرح آپ نے کرنا ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے اتنی سمجھ آ گئی ہوگی، باقی انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو کے اندر آپ کو بتا دوں گا۔ السلام علیکم۔